السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک 6 رکوع ہم آیت نمبر 67 تک سمجھ چکے۔ آج آخری رکوع 7واں آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 89 تک آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 68، پارہ نمبر 25، سورہ زخرف۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ ہم بددل اور غم زدہ ہوں گے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے، نیک بندوں سے اللہ کی پکار ہوگی جو فل ٹائم دین پہ رہیں گے، مسلمان رہیں گے، ہر وقت مطلب اسلام کی حالت میں رہیں گے، پارٹ ٹائم نہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا اللہ سے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان۔ مطلب یہ نہیں کہ پارٹ ٹائم والے مسلمان، ہر وقت۔ اللہ نے سورہ مائدہ 3 میں بھی دین کی مکمل کر دیا، اس کی بشارت دی تھی، اور سورہ بقرہ 208 نمبر میں بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کو کہا، اور سورہ بقرہ 85 نمبر میں بھی یہ بات کہی کہ کچھ کتاب کی کچھ حصے کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں تو وہ عذاب کا انتظار کریں۔ سورہ آل عمران 102 میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلم کی حالت میں ہو، مطلب جب مرو تو ایمان والے ہو کے مرو۔ آیت نمبر 69، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان۔ آیت نمبر 70، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ مطلب نیک شوہر اور بیوی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک جنت میں اگر شوہر بیوی نیک نہ ہوئے تو اللہ وہاں بہتر چیز انہیں دے گا۔ مان لو یہاں کوئی شوہر بدماش تھا، اس نے پریشان کیے رکھا نیک بیوی کو، تو وہاں اسے اس کا بدلے میں بہتر شوہر دیا جائے گا۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دوڑ چلایا جائے گا۔ مطلب جنتی سونے کے برتنوں میں کھائیں پئیں گے۔ ان کے جی جس چیز سے خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ جنت میں شراب اور مشروبات پئیں گے جنتی، عجیب دور ہوگا۔ یہاں جو چیزیں مومنین پر حرام ہیں وہاں ملیں گی، سونا ہے، شربت ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جنتی کسی چیز کو کھاتا ہوگا اور کہے گا کہ کاش فلاں چیز ہوتی، تو وہ چیز اسی میں بدل جائے گی ہاتھ کے ہاتھ۔ کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی۔ دنیا میں کن فیکن اللہ کا کلمہ ہے، وہاں ہر جنتی کو اللہ یہ کلمہ دے دے گا انعام کے طور پہ۔ اللہ جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو انسان تو ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جنتی جو ہے وہ یہ بھی اللہ دے دے گا کہ جیسے اس کا اپنا معاملہ ہے دائمی، وہ تمام جنتیوں کو یہ معاملہ دے دے گا کہ وہ کبھی پھر ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کو کہا کہ اور جس چیز کا جی چاہے گا خواہش کرو گے تو وہ مل جائے گی ہاتھ کے ہاتھ، اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، اللہ کی دیدار جو ہے وہاں ملیں گے، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ مطلب جیسے میراث پر وارثوں کا حق ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا میں مومن رہے لوگوں کو جنت میں وارث بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ بہشت ہے، مطلب جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ کہے گا تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں آئے، حالانکہ سب کو اس کے فضل سے جنت ملے گی۔ یہ تو میں حدیث سے بتا چکا آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی کو بھی اللہ کے فضل کے بنا جنت نہیں مل سکتی۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو بھی کہ ہاں مجھے بھی۔ آیت نمبر 73، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ مطلب ان خوشخبریوں پہ پکا یقین رکھنے والے، دنیا میں خوشی سے مشقتیں برداشت کرنے والے جنت پاتے ہیں، اور جو جنت کی لذتوں میں مطلب وہ یہاں تصور کرتے تھے
اور جو ہمیں تصویر دکھائی گئی تھی البم میں جنت کی، وہ سب وہاں مل جائے گی لوگوں کو۔ بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، مطلب نا امید ہو کے اسی عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، مطلب دوزخ میں ڈال کے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ تو انصاف والا ہے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ تک پہنچے۔ اور پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، مطلب جہنم کے دروغہ کا نام مالک ہے، انہیں کہیں گے جو فرشتے ہیں دروغہ کے، ان کا نام مالک ہے، کہ تیرا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے، مطلب ٹنٹا ختم کر دے، موت آ جائے ہمیں، یہ تکلیف ہی ختم ہو دوزخ کی۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، مطلب یہ قصہ ختم ہونے والا نہیں ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والا مقام ہے یہاں قرآن کا۔ تو مطلب یہاں تو خودکشی کر بھی لیتا ہے آدمی، وہاں خودکشی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں معاف کرنا، معافی مانگنا، حق دینا یہ سستا سودا ہے۔ اگر ایک بار آپ کے لیے حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تو وہاں آپ اپنے آپ کو ملامتیں کریں گے۔ تو ظالم اور مظلوم جو ہے نا، اگر کسی ظالم نے یہاں مظلوم کا دل دکھایا ہوگا تو اس سے معافی مانگ لے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اگر ظالم معافی مانگے اور مظلوم معاف نہ کرے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے مشروب نہیں پی پائے گا وہاں پہ۔ تو اس لیے بالکل اگر کوئی ندامت کرے اور آپ سے معافی مانگے تو آپ معاف کر دیا کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے، مطلب پیغام لے کے آئے پیغمبروں کا، قرآن و دین کا پیغام پہنچ چکا تھا مگر نہیں مانا ان لوگوں نے۔ تو اسے کہا جا رہا کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں، مطلب اگر انہوں نے دوزخ میں جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ کی دھمکی ہے۔ سورہ طور 42 میں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ اگر تم نے پختہ ارادہ کر لیا تو میرا ہی پختہ ارادہ ہے کہ میں تمہیں دوزخ میں بھیج کے دم لوں گا۔ آیت نمبر 80، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ اس لیے تنہائی کے تقوی کو عظمت ہے کہ وہاں موقع ملنے پہ بھی آدمی بچتا ہے نہیں بچتا ہے تنہائی میں گناہوں سے، کیونکہ یہاں تو ہم دنیا سے بچ کے تنہائی میں گناہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی جب تو گناہ کر رہا تجھے احساس تھا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ اگر اسے یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو جرت کی بات ہے وہ گناہ کر رہا، اور اگر احساس نہیں ہے تو ایمان سے ہی فارغ ہے۔ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، مطلب جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے ویسے تو اللہ تو سب جانتا ہے، مگر تو وہاں کہنے لگے کہ ہمیں نامہ اعمال دکھاؤ، ہم نے تو ایسے کام نہیں کیے، تو جو لکھ رہے ہیں ان کا وہ سارا کچا چٹھا انہیں دکھا دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، مطلب میں ہوتا سب سے پہلے عبادت کرنے والا، کیونکہ میں تو ہمتاً خود کو اللہ کے سپرد کر چکا اور وہی میرا محبوب ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہے، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا اللہ کی اولاد کی، معاذ اللہ۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے، مطلب اللہ کی اولاد یہ حاجت نہیں ہے اللہ کو۔ اب آپ انہیں اسی بحث مباحثے میں اور کھیل کود میں چھوڑ دیں، مطلب مین میخ نکالتے رہیں یا آپ اسی میں چھوڑ دیں انہیں، بے فالتو چیزوں میں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، مطلب قیامت کا۔ دنیا میں الجھے رہیں، غفلت میں رہیں، اچانک قیامت آ جائے گی، موت آ جائے گی، ہر آدمی کی موت ہی اس کی قیامت ہے، اور یہ ایک دم پکڑ میں آ جائیں گے۔ پھر وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ اللہ آسمانوں کا الگ اور زمینوں کا الگ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی معبود الگ الگ ہو، بلکہ دونوں اسی نے بنائی، وہی خالق ہے، اور دونوں کو بنانے والا کیونکہ وہ ہے تو خالق وہی ہے، تو ہر جگہ وہی معبود ہونا چاہیے۔ سورہ نام 3 نمبر میں بھی یہ بات گزر چکی، ساری کائنات کا خالق بھی اور معبود بھی اللہ ہے، آیت نمبر 85۔ اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی
اسی کے پاس ہے، مطلب صرف اسی کے پاس ہے، اس میں نہ کوئی انبیاء نہ کوئی فرشتہ کوئی شامل نہیں ہے قیامت کے علم میں۔ میں نے آپ کو سنائی تھی وہ حدیث جبرائیل علیہ السلام نے ایک بوڑھے کی شکل میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سوال کیے تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی بتانے والے کو پتہ ہے، مطلب جو پوچھنے والے تھے وہ فرشتے تھے، اب بتانے والے نبی تھے۔ تو اس کی شریعت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، تو یہ نبیوں کو بھی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں تھا کہ کب آئی۔ جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، مطلب کیسے بھی نیک لوگ ہوں، کیسے بھی بڑے بزرگ ہوں، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو انبیاء بھی شفاعت نہیں کر سکتے۔ نیک لوگ وہاں پہ یا انبیاء ہوں گے، سورہ آیت الکرسی سے بات پتہ لگتی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے شفاعت کریں گے لوگوں کی، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ زانی، جابر، ظالم لوگ تھوڑی شفاعت کر دیں گے، رسول پاک ہوں یا تمام انبیاء اپنی امتوں کے گناہ گاروں کی شفاعت تھوڑی کر دیں گے، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو لوگ تمام گناہ کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، وہ یہ سمجھ لیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کے خلاف جا کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور اللہ کے اذن سے ہی شفاعت ہوگی وہاں پہ۔ ہاں، مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو، مطلب ٹھیک بات کرنے والے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہ بنانے والے، مطلب کلمے کا اقرار دل کے یقین اور علم اور وصیت کے ساتھ ہو، بصیرت کے ساتھ، صرف رسمی تقلید نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو شفاعت کا حق ہوگا وہاں پہ، انبیاء، صالحین، بزرگ، لیکن ہوگا سب اللہ کے حکم سے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا علم و ایمان والوں کا درجہ ایمان والوں پہ زیادہ حق ہے، تو علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے اور علم کا حصول تمام مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ شفاعت وہی کر سکیں گے جنہیں حق ہوگا اور علم بھی ہوگا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، مطلب شرک بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، یہ جگہ جگہ کہا اللہ نے۔ ایک تو یہ مانتے ہیں کہ ایک پرمیشور، تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ کوئی ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 88، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میری رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر نبی کی غیرت جوش میں آ کے جو ہے وہ بدوں کے لیے فیصلے کی درخواست کرتی ہے۔ تمام انبیاء کا اس میں ذکر ہے، بہت سے نبیوں نے درخواست کی اللہ سے۔ سورہ نوح کی دعا بھی آتی ہے، سورہ اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے، حضرت نوح کی دعا آتی ہے۔ آج کی آخری آیت ہے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیجئے اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جب تم باز نہیں آتے تو انہیں سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، جیسے سورہ قصص 55 میں بھی آیا تھا، سورہ فرقان 63 میں بھی اللہ نے کہا کہ جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑ جائے تو سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، مطلب ہمارے تمہاری راہیں الگ الگ ہیں، صاف بات انہیں بتا کے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ دخان بھی پوری ہو گئی، وہی سورہ زخرف پوری ہو گئی، اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ دخان شروع ہوگی۔